بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں علماء کرام اور ان کی ذمہ داریوں کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ اس میں سود کے حل کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، جو اجتماعی ہماری برائیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں، ڈاکہ زنی ہے، قتل و غارت ہے، بے حیائی ہے، اس میں صرف اور صرف بے حیائی ہی آپ کو کیوں نظر آتی ہے؟ باقی جو سماجی برائیاں ہیں ان کی آواز اٹھانے کے لیے سر ننگی جو خواتین جب وہ آتی ہیں باہر تو اس وقت آپ اعتراض کرتے ہیں، وہ جو ایشوز وہ اٹھاتی ہیں وہ کیا وہ اسلام کے اندر وہ ایشوز نہیں ہیں؟ بالکل ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے اسلامک انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اور سب سے پہلے ہیومن رائٹس کا جو چیپٹر ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ اس میں تو ساری ہیومینٹی کو آپ نے کور کیا ہے، مشرق و مغرب میں بیٹھنے والا موجود، کالے کو گھوڑے پر، گھوڑے کو کالے پر، کسی لحاظ سے کوئی فوقیت اصل نہیں ہے، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر فوقیت ہو سکتی ہے۔ اتنا عظیم مذہب آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے دین کی شکل میں اس وقت پایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک مذہب ہے، ایک دین ہے۔ دین کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اگر اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور آپ نے 6, 7, 8 سال پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے مدرسے چلائے ہیں، آپ MMA بنا چکے ہیں، آپ حسبہ بل بنا چکے، آپ علماء کرام جو ہیں وہ مختلف مسالک سے ہیں، لیکن وہ تو پسند ناپسند ہے۔ کیا دین کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ میں اکثر سوال یہاں کرتا ہوں، مختلف دوست میرے اس کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ کچھ دوستوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ویڈیو چھوٹی بنایا کریں، ویڈیو انشاءاللہ چھوٹی ہوگا، 5 منٹ سے اوپر نہیں جائے گی۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان سود کے بہت بڑے ایک خسار میں آیا ہوا ہے، یہ جو ڈالر کی قیمت بڑی ہے، اس سے 10 کروڑ روپیہ آپ کا جو قرض ہے وہ اور بڑھ گیا ہے۔ سود لعنت ہے، سود اللہ سے دشمنی ہے، سود تباہی ہے، سود حرام ہے۔ یہ درجہ بدرجہ حرام ہوا، اور آج ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم سود کے خلاف کھڑے ہوں، اور علماء کرام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کم از کم سب سے پہلا کام نمبر 1 زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے اس کو انشور کروانا ان علماء کرام کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے مدرسوں کے لیے نہیں بلکہ یتیم، بیوہ اور جو ضرورت مند طبقہ ہے ان کے لیے۔ اس لیے پاکستان میں اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اگر حکومت وقت پر ہے تو اتنی ہی ذمہ داری جو ہے علماء کرام پر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر محلے کی زکوٰۃ اگر جمع کر کے آپ وہیں تقسیم کرنے کا نظام لے آتے، 76 سال میں اتنا لایا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، مسلک سے باہر نکل کے انسانی بنیادوں پر زکوٰۃ کی تقسیم ہر حال میں ضروری ہے، یہ رکن اسلام ہے۔ آپ نے اس زکوٰۃ کی تقسیم کو اچھے طریقے سے انشور کبھی کرنے کی کوشش کی؟ نو۔ آپ نے یکساں تعلیمی نصاب کے لیے کبھی باہر نکلے؟ آپ نے سیرت نبی کی پڑھائی کے لیے ینگ سیگل کی جگہ آپ نے کوئی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کسی کلین شیو نے کوشش کی ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ملک کو بنانے والا ایک سیدھا سادہ مسلمان کلین شیو، اس ملک کا پہلا وزیر اعظم کلین شیو، اس ملک کا پہلا اسلامی نظام، اسلامی آئین دینے والا بھٹو کلین شیو، اس کے بعد اسی ملک کے اندر 3 بار حکمرانی کرنے والا میاں محمد نواز شریف کلین شیو، اس کے بعد آگے چلتے جائیں پھر ایک اور لیڈر جو آپ کو ملا، چلو بینظیر کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، بینظیر بھٹو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی، جو باہر سے پڑھی ہوئی، وہ بھی یعنی آپ کے اوپر حکمرانی کر کے گئی بطور خاتون، اس لیے کہ آپ کے اندر کمزوری تھی۔ آپ اگر اکٹھے ہوتے، آپ اگر اسلام کو ہیومن رائٹس کے لیے سامنے لاتے، صرف اور صرف بے حیائی، بے پردگی کا نام اسلام نہیں ہے۔ جب ان ریسٹ ہے
اس میں اسلام کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ آج جو انریسٹ ہے، ہمارے غیر یقینی صورتحال ہے، 4 سے 5 لاکھ طالب علم اگر اس ملک سے طالب علم اور جو مین پاور ہے اس ملک سے بات چلی گئی ہے مایوس ہو کر، تو اس کی ذمہ داری اگر وہ گورنمنٹ پر آتی ہے تو علماء کرام پر بھی آتی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے مدرسوں سے ہی نہیں نکلتے۔ آپ کی کوئی جماعت کیوں نہیں ہے کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اسلام کو کیوں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسالک میں؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں۔ مشال خان جو قتل ہوا اس میں 50% ذمہ داری علماء کرام کی ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی ایک مشترکہ ٹاس ہی کر لو، ٹاس کر کے ایک مشترکہ آپ کا جو ہے ایک امیر ہونا چاہیے، پاکستان بھر کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کا کوئی کیس آئے تو وہ کیس سیدھا اٹھ کے اس جو امیر ہے، وقت کا امیر، ہمارے پاکستان کا وقت کا امیر کوئی ہے مشترکہ، یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پاس وہ کیس پیش ہوتا، وہ لڑکا بتاتا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، ثابت ہوتا، اس کے اوپر جو تعزیر لگاتے چلو لگتی۔ اس کو بے راہ روی کی وجہ سے، اس ملک میں بے راہ روی ہے، آپ کی بے حسی کی وجہ سے اس شخص کو 57 لوگوں نے مارا اور آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کا قصور کیا تھا۔ مشال خان قتل کیس آپ کو پتہ، خیال آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کو کیا لگے انسان قتل ہونے پہ، آپ کو تو اس بات سے گھر جا کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے تو سارا اسلام۔ میرے بھائی میں آپ سے تلخ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اگر اسلام کو اصل شکل میں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، سنت رسول بھی کوئی چیز ہے، احادیث مبارکہ ہیں، قرآن مجید میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، کتنے ایک ایک لفظ یعنی کہ معاشرے کی بہتری کے لیے 100 سے زیادہ آیت ہے جو کہ ایک غیر مسلم نے اٹھا کے جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جگہ جگہ اس کو پھیلایا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اکٹھے نہ ہوئے اور آپ نے اکٹھا ہو کے اسلام کے معاشرتی، معاشی، سماجی اور سب سے بڑھ کے جو اس کا خاندانی نظام ہے اس کو نہ بچایا، اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے، آپ کے یہاں قتل عام ہوتا رہے گا اور اس کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ آج میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تمام علماء کرام کو ٹکڑوں میں بٹنے سے نہیں بلکہ اکٹھا ہونے کے MMA کی شکل میں کوئی پارٹی دوبارہ سے لانچ کرنی ہوگی، اور 8 مارچ کو اگر خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے تو اس وقت آپ بھی اسلام کی روح سے خواتین کی اہمیت، ان کے حقوق کے لیے آپ ہی بات کریں نا جناب۔ یہ نور مقدم اگر فوت ہو گئی، جس حال میں وہ فوت ہوئی، جس طرح اس کو قتل کیا گیا، اس کے لیے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تو سامنے آئی، مگر آج تک مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جو ہے علماء کرام کی طرف سے نہیں آیا۔ سود کا فیصلہ جو ہے جماعت اسلامی کے حق میں آیا، جماعت اسلامی سے ہٹ کے کسی شخص نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ یار یہ جماعت اسلامی نے اگر ایک کیس جیتا ہے تو وہ اسلام کے حوالے سے جیتا، اپنے ذات کے لیے نہیں جیتا، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو سود سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے کیوں جیتا ہے کیس۔ یہ جب آپ کی سوچ ہوگی، خدا کی قسم کبھی اسلام آپ پر نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اور جب آپ انسانی حقوق کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اسلام کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق نیچے بیٹھ کے، یار وہاں تو نیچے بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے۔ مسجد جو ہے وہ آپ کو دارالامن بھی ہے، مسجد آپ کا تھانہ بھی ہے، مسجد آپ کا جو ہے وہ جوڈیشری بھی ہے۔ اس چیز کو جب تک آپ نے انشور نہیں کیا، جس کو جب تک آپ نے امپاور نہیں کیا، اس کو جب تک آپ نے ثابت نہیں دیا، اس کا باخدا میں ابو کاروں کی مایوسیاں پھیلتی رہیں گی۔ اور جس طرح ڈاکٹر اشار صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اگر منافق قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں پاکستان کے، جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا مگر آج تک اسلام کے نفاذ کی کوشش نہیں کی۔ عام آدمی کو تو شاید کلمہ اس طریقے سے نہیں آتا، عام عادت میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جبکہ اقامت میں اور آپ کی جو اذان ہے اس میں محمد رسول اللہ ہے۔ جس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے وہ اسلام کے لیے کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ نے اگر اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو آپ سمجھتے ہیں، آپ تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باخدا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس یہ جو موجودہ عذاب ہے غیر یقینی کا، اس کے اندر آپ بہترین حل دے سکتے ہیں۔ طاہر القادری آپ کے اندر موجود ہیں، مولانا بدر رحمان صاحب آپ کے اندر موجود ہیں، سراج الحق صاحب آپ کے اندر موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو اتنی محنت ہے، ان کا جو اس وقت شیخ امتیاز صاحب ہیں، کیا کرنا مجھے یہ نام یاد نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اسکالر آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اکٹھے ہو کے ایک پیغام تو دے دیں کم از کم کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار یہ علماء کرام ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر خواہش ہوئی بھی تو آپ 2D لے لیں گے، بس اس سے بڑھ کے آپ کی خواہش نہیں ہوگی، آپ بڑی کسی گاڑی کی خواہش نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لوگ ہمارے لوگ یہ فارچونر سے بڑھ کے ڈبل فارچونر کے چکر میں ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے، نہ ہی عام آدمی کی بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
علماء کرام اکٹھے ہو جائیں. اور آپ کا اسلام اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ اس غیر یقینی صورتحال میں جب ہم دن بدن دھنس رہے ہیں اور اربپتی کھرپتی ہو رہا ہے اور جو لکھ پتی ہے وہ ککھ پتی ہو چکا ہے. کبھی ککھ پتی کو لکھ پتی بننے کے لیے 100 سال لگتا ہے، جبکہ اربپتی کو کھرپتی بننے میں 3 دن لگتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ جو شارٹیج ہے، یہ جو 2 نمبری ہے، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، کیا اس کے لیے آپ کا قرآن کچھ نہیں کہتا؟ سب کچھ کہتا ہے، مگر صرف آپ نہیں بولتے. اس لیے آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو ایک کمبائن جماعت بنانی پڑے گی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. میں امیر بنوں، مجھے کچھ میں والی بات اس کو نکال کے اگر آپ آگے بڑھیں گے، آپ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ابھی بہترین موقع ہے. لوگ آزاد امیدواروں کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی بہترین موقع ہے اسلام کے لیے، اسلام کو آگے لانے کا. یار صرف جہاد سے ہی ہوگا، صرف قتل عام سے ہی اسلام آئے گا؟ اس دماغ سے بھی اسلام لے آؤ نا یار. اس دماغ سے آپس میں بیٹھو آپ اور مل جل کے اس کا حل نکالو. کیوں کلین شعبوں کے حوالے آپ نے ملک کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ ان کے اوپر آپ نے تنقید بھی کرتے ہیں. آپ آگے کیوں نہیں آتے؟ آپ لوگوں کی امید کیوں نہیں بنتے؟ میری باتیں غلط ہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کیوں آپ کا اتنا اسلام کمزور ہے کہ جو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا. اور اس وقت غیر جنگی صورتحال کے اندر جب ہر طرف سے پاکستان جو ہے بالکل ڈوبا ہوا ہے، آپ کا ایک جو آرمی چیف ہے اس وقت وہ تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کرتا ہے. تو یہ موقع، اس سے بڑا موقع آپ کو کب آئے گا کہ آپ MMA کو بنائیں گے، آپ اکٹھے ہوں گے ریگارڈ لیس آف اینی یو کین سے پولیٹیکل ایفیلیشن، اینی ڈیزگنیشن. آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ کہیں گے جس کو بننا ہے بننے دیں. تو ٹاسک کر لیا کریں. اگر آپ کو آپس میں فیصلہ نہیں ہوتا، ٹاسک کریں، چھوڑو جناب، ٹاسک میں جو فیصلہ ہے اس بندے کو آگے کر لیں. آپ کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی سارے ہم ڈاکے ہو رہے ہیں. اس کی ذمہ داری اگر حکومت وقت یہ ہے، علماء کرام کی بھی اتنی ہے. میرا مطلب ہے دینی جماعتوں کی بھی اتنی ہی ہے. اس کو سوچیں گے تو شاید کوئی حل نکال پائیں گے، جو کہ سب سے بڑا حل قرآن مجید کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہے، سنت رسول کے اندر ہے. والسلام اشراق ہاشمی.